جہاں پوری دنیا ایک وبا کی زد میں ہے، پاکستان بھی اس کی لپیٹ میں آ چکا ہے، اور جو صورتحال ہے اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت نے جس طرح ری ایکٹ کیا ہے وہ صحیح طریقہ ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ حکومت خود کنفیوژن کا شکار رہی ہے، اور پہلے دن سے ہی کوئی واضح پالیسی نہیں آئی ہے۔ اور ایک تو بات یہ ہے، جب ایسی گھمبیر صورتحال ہو، جب لوگوں کو جان کا خطرہ، ایک وبا آ گئی ہے، تو تمام سٹیک ہولڈرز یعنی صوبائی حکومتوں کو اور اپوزیشن کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا، پارلیمنٹری کمیٹی کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا، تاکہ ایک بھرپور پالیسی وضع ہو۔ ادھر تو یہ آیا کہ سیاست معمول کے مطابق چلتی رہی، مرکز صوبے کو اٹیک کر رہا ہے، صوبے کے وزیر مرکز کو جواباً وہ دے رہے ہیں۔ لیکن اس سارے سلسلے میں بہت ساری چیزیں جو ہم کر سکتے تھے وہ ہم نہیں کر سکے۔ یعنی کہ سب سے پہلے تو ان لوگوں کا ذکر کرنا جو میڈیکل ورکرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، نرسز ہیں، پیرامیڈکس ہیں، جو بالکل فرنٹ لائن پہ ہراول دستہ کا کام کر رہے ہیں، اور ان لوگوں کو نہ پراپر کٹس مہیا ہوئیں، نہ ایکوپمنٹ مہیا ہوئی، اور ویسے ایک پرابلم وینٹیلیٹرز کا تو چل ہی رہا ہے۔ لیکن اگر ہم لوگوں کو، جب ہم لاک ڈاؤن کہیں تو لاک ڈاؤن کے معنی ہے کہ آپ باہر نہیں نکلیں، ماں سوائے ایسینشیل انڈسٹریز یا فارماسیوٹیکلز یا کچھ خاص دکانیں، پرچون کی دکانیں ہر علاقے میں، جو ڈپٹی کمشنرز آسانی سے مانیٹر کر سکتے ہیں کہ اتنی اتنی دکانیں کھلی ہوں گی تو لوگ اپنا سامان آ کے لے سکتے ہیں۔ لیکن آپ نے ایک مہینہ بھی پورا نہیں ہوا اور آپ سوچنے لگے کہ بھائی وزیر اعظم خود کہیں کہ مجھے خوف ہے کہ اگر کرونا سے لوگ نہیں مارے گے، کہیں بھوک سے نہ مارے جائیں۔ بھائی بھوک سے کیسے مارے جا سکتے ہیں اگر حکومت اپنا کام کرے؟ ہمارے پاس ہماری ایگریکلچر تو چل رہی ہے نا، سوشل ڈسٹینسنگ تو ادھر ہے، مطلب گندم اگ رہا ہے، آٹا مل جائے گا، چاول مل جائیں گے، سبزیاں پھل ہمیں سب مہیا ہیں۔ اب خالی اتنی سی بات رہ گئی ہے کہ یا تو راشن ہم اکٹھا کریں، جیسے بہت ساری تنظیمیں، سیلانی ہوئی، عیدی تنظیم ہوئی، اور بہت سارے والنٹیئر لوگ محلے محلے میں بھی کام کر رہے ہیں، جن کا کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ، لیکن اس جذبے کے ساتھ لوگ کام کر رہے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے بہت سارے ینگسٹرز یہ کر رہے ہیں، ہزاروں لوگوں کو کھانا پہنچایا ہے۔ لیکن اگر آپ ایک واضح پالیسی نہیں بنائیں گے تو لوگ خود کنفیوژن کا شکار رہیں گے۔ اب اگر یہ ساری چیزیں مہیا ہیں تو آپ خالی لوگوں کو ان کی تنخواہیں دیں، منیمم ویجز دیں۔ 17,000 ہمارا منیمم ویج ہے، اس سے کیا کم ہو سکتا ہے؟ تو وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ 12,000 روپے دیں گے 13 ملین لوگوں کو، تو ٹھیک ہے آپ 13 ملین دیں، 13 ملین کو 12,000 ہی دیں۔ لیکن یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک مہینے کے لیے دیں گے، یا اگر 3 مہینے چلے گی تو آپ 3 مہینے؟ کیا ہماری حکومتوں کو معلوم ہے کہ وہ کس خطرے سے دوچار ہیں؟ میرے خیال میں اتنا تو ان کو آئیڈیا ہو گیا ہے، لیکن ان کی پالیسی واضح نہیں ہے کہ ہم معیشت کو بچائیں کہ جان بچائیں۔ میرا کہنا ہے ہمیں اسی وجہ سے کہ جب وزیر اعظم کہتے ہیں کہ ایسا تو نہ ہو کہ اگر کرونا سے نہیں مارا جائے تو بھوک سے مارا جائے، یہ بہت کمزور سٹیٹمنٹ ہے۔ کیسے مارا جا سکتا ہے؟ ہمارے پاس ایگریکلچر ہے، ہمارے پاس اشیاء خرد و نوش سب اویلیبل ہے۔ اگر اویلیبل نہیں ہے غریب کے پاس تو پیسہ نہیں ہے، تو آپ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے، آپ نادرا کی ڈیٹا بیس کے ذریعے آپ سب ان لوگوں کو پہنچا سکتے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں 17,000 حبیب بینک کے ذریعے ہو جائے گا اور اسلامک بینک کوئی ہے، پھر جن کے پاس کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں ہے، NIC نمبر تو ہے نا، NIC کے ذریعے آپ معلوم کر سکتے ہیں۔ اس کا ہر کسی کے پاس موبائل ہے، آپ موبائل کے ذریعے انفارم کر کے کہہ سکتے ہیں کہ بھئی آپ کے 12,000 آپ کو آپ کے اس نمبر پہ ہم نے ایزی پیسہ سے بھیج دیا ہے۔ یہ اور بہت سارے ذرائع ہیں، لیکن آپ اس کیفیت سے ڈریں کہ جب سامان ہے، لوگ جب معیشت میں سبزیاں اور وہ پھل اور گندم وغیرہ اویلیبل ہو اور لوگ غریبوں کے پاس پیسے نہیں ہوں کہ جا کے خرید لیں، وہ کیسی بحرانی یہ تو گریٹ ڈپریشن میں ہوا تھا، پروڈکشن ہو چکا تھا، لوگ بے روزگار ہو گئے تھے، پیسے نہیں تھے کہ جا کے خرید لیں۔
اشیاء خرد و نوش کی کمی نہیں تھی، سامان کی کمی نہیں، وہی کیا، اور اس سے تو بہت شدید بحران پیدا ہوگا۔ تو میرا کہنا ہے کہ آپ پہنچا ہے، جب تک یہ بحران رہتا ہے 2 مہینے 3 مہینے آپ لوگوں کو، غریبوں کو تنخواہ پہنچائے، 12,000 کہتے ہیں 12,000 پہنچائے۔ میرا مطالبہ ہے کہ آپ منیمم ویج جو آپ نے 17,000 رکھا ہے، آپ 17,000۔ لیکن نظر صاحب، یہ 12,000 جو ہیں، یہ تو احساس پروگرام کے تحت جو ہے وہ اعلان کیے گئے تھے، اور احساس پروگرام تو کورونا کے آنے سے بہت پہلے کے ان کی ایک پلاننگ تھا جو اس وقت وہ دے رہے ہیں۔ مطلب انہوں نے احساس پروگرام کے لیے جو اناؤنسمنٹ کی تھی اس کو انہوں نے اس وقت ایڈجسٹ کر دیا ہے کورونا کے ساتھ۔ کورونا کے لیے خاص طور پہ تو انہوں نے کچھ نہیں کیا ہے۔ دیکھیے، ایک تو بات ہو گئی کہ آپ ہیلتھ ورکرز کے لیے تمام فیسلٹیز فراہم کریں، ماسکس دینے ہیں، اکوپمنٹ دینی ہے، جو کپڑے وہ پہنتے ہیں، اور ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر کپڑا بھی آپ نے چائنا سے امپورٹ کر لیا تو لگے ہاتھوں سلائی ہو جائے گی، اور کپڑا بھی ادھر بن رہا ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیے، ایک تو معاملہ یہ ہے ہیلتھ ورکرز کے لیے، اصل پالیسی یہ ہے کہ لاک ڈاؤن برقرار رکھو۔ اب وہ بات کر رہے ہیں کہ سمارٹ لاک ڈاؤن، وہ سمارٹ لاک ڈاؤن اتنا خطرناک ہوگا، لوگ ویسے ہی باہر نکل رہے ہیں، لوگ باہر کیوں نکلیں گے؟ اگر انہیں کھانے پینے کی اشیاء مہیا نہیں ہوگی تو کہیں گے بھئی ہم باہر ہی نکلتے ہیں، ہم اپنا کام کرتے ہیں، ہم کما لیں گے۔ میری چھوٹی سی دکان ہے، وہ آدمی کہہ رہا تھا، میں نے ٹی وی پہ دیکھا، مجھے دکان کھولنے دو، میرے 3 بچے ہیں، میں گزارا خود کر لوں گا۔ لیکن جب آپ فیسلٹی نہیں پرووائڈ، کھانا پینا خود نہیں دیں گے یا ان کو تنخواہیں نہیں بھیجیں گے تو لوگ تو باہر نکلیں گے۔ یہ سارا لیک آف پلاننگ ہے۔ تو میں کہتا ہوں اس وقت جان کا تحفظ سب سے اہم ہے۔ معیشت کو دیکھ لیں گے، کون سی قیامت آ جائے گی اگر 2-4 بلین ڈالر کے روپوں میں ہم نے خرچ کیے۔ 105 بلین ڈالر تو ہو چکا ہے نا، اب روپوں میں 2-4 بلین کا ایکویولنٹ اگر خرچ کر کے ہم اپنے لوگوں کو بچا لیتے ہیں، معیشت کو تو بچا لیں گے۔ تو ایک تو بات یہ ہے کہ پالیسی واضح کرے، لاک ڈاؤن مینز لاک ڈاؤن، اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز بتلا دیں، کون سی اسینشیل انڈسٹریز ہیں جو چلیں گی، وہ کتنے ایک کارخانے کے اندر 50% مزدور آ سکتے ہیں، 40% آ سکتے ہیں۔ اسینشیل سروسز کو چلانا ہے، تمام سوشل ڈسٹینسنگ کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے۔ اگر آپ یہ کر لیتے ہیں، اور جب تک یہ کرو فلیٹن نہیں ہوتی ہے جو ابھار آیا ہے، اس وقت تک آپ کو جاری رکھنا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے تو جان کو بچانا ہے، پھر مال کی باری آئے گی۔